علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسما بنت عبد الواحد، میں جامعۃ النسوان السلفیہ میں صف الخامس پڑھ رہی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے جا رہی ہوں، میرا عنوان ہے تقوی کی اہمیت و فضیلت۔ تقوی کی لغوی تعریف ڈرنے کے ہیں اور اصطلاحی تعریف تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی کہلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حل وجدت طریقا ذا شوق، کیا تم نے کانٹے دار راستہ پار نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں میں کانٹے دار راستہ پار کیا۔ تو آپ نے فرمایا، فکیف صفتا، تو نے اس وقت کیا کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، جب میں کانٹے دار راستہ دیکھا تو اس سے بچ کر نکل گیا یا اس راستے کو پار کرنے سے رک گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ذاک التقوی، یہی تو تقوی ہے۔ معزز سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کا نام تقوی کہلاتا ہے۔ یہ تقوی جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے امور و معاملات خود بخود درست ہو جاتے ہیں اور انسان کامیابی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی تقوی کی اہمیت و فضیلت کو بتاتے ہوئے اس کو اپنانے کی ترغیب دی اور تقوی کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ وہم گمان بھی نہ کرتا ہوگا۔ معزز سامعین، اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا۔ معزز سامعین، آج ہم تقوی کو چھوڑ کر شیطان کے چور دروازوں سے اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مومنین سے ایمان لانے کے بعد تقوی کا تقاضا کرتا ہے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی ذات کی قسم، میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن کو جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرا میں اس کا آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے نڈر رہا میں اس کا آخرت میں ڈراؤں گا۔ معزز سامعین، دراصل خدا کا خوف بڑی چیز ہے، جسے دولت حاصل ہو گئی سمجھ لو کہ وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت کے دن اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت فرمائے تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ نوجوان بہت ہل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ تو نوجوان لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ آپ نے اس کو جنت کی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ خوشخبری صرف اسی ایک کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تمہیں نہیں معلوم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعیدا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور حشر کے عذابات سے ڈرتا ہے۔ معزز سامعین، دراصل خدا کا خوف بڑی چیز ہے، جسے دولت حاصل ہو گئی سمجھ لو کہ وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا وہ تمام گناہوں سے دور رہے گا اور اس کے لیے جنت میں دو جنتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذالک لمن خاف مقام ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ آج مطالبہ اس بات کا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھے، حشر کے عذابات سے اکثر ڈرتا رہے، زندگی کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت سے ہرگز غفلت نہ برتے۔ مسلمانوں، کب تک غفلت کی چادر اوڑھے رہو گے؟ کیا شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یوں ہی ضائع ہو جائے گی؟ افسوس ہے اس کے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کمرے میں تھے، کسی ضرورت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ کو آواز دی، لیکن وہ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اس کو پکارا لیکن وہ حاضر نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ حضرت ام المؤمنین
باہر آ کر دیکھا تو وہ خادمہ ایک بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آواز بآسانی اس خادمہ تک پہنچ رہی ہے لیکن وہ شرارت کی بنا پر نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خادمہ کے پاس گئے اور فرمایا، تم میری آواز سننے کے باوجود کیوں نہیں آئی؟ اس خادمہ نے کچھ جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو تیری اس گستاخی پر اس مسواک سے مار کر تجھے سزا دیتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا بھی مواخذہ نہ کرے۔ معزز سامعین، یہ ہے تقویٰ۔ جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کا زیور مفقود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ آخرت کی فکر ہے اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں محبت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر تقویٰ واللہیت پیدا کریں اور تقوی کے زیور سے مزین ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔